السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گریٹ پرسنالٹیز عظیم شخصیات سیریز میں آپ کا استقبال ہے۔ ایپیسوڈ نمبر 10 میں ہم نے ڈسکس کیا تھا میتا گاؤں کے بارے میں، اور وہاں کے جو 6-7 لوگ تھے جنہوں نے بہت بڑی قربانی دی، اور ایک صاحب جو میتا کے شہید ہو گئے، اس بارے میں ہم نے تفصیل سے پڑھا تھا۔ آج کی کلاس میں ہم پورے مومن سماج کے جو کچھ لوگ تھے جنہوں نے بہت بڑی قربانی دی، جو یا تو شہید ہوئے یا زخمی ہوئے یا جنہوں نے اپنا گھر بار چھوڑ کر کہیں دوسری طرف ہجرت کر لی، ان سب کے بارے میں، اور میتا گاؤں کے ایک بہت ہی بڑے آدمی جنہوں نے بہت زیادہ خدمت انجام دی ہے، جو نہ صرف میتا کے بلکہ پورے مومن سماج کے لیے بہت بڑا مقام رکھتے تھے، سعودی گورنمنٹ بھی ان سے مشورہ لیا کرتی تھی، ان کے بارے میں تفصیل سے پڑھیں گے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں سیدرانہ کے ایک صاحب مولوی نور محمد دولہ۔ یہ سیدرانہ کے تھے، لیکن انہوں نے حضرت مولانا نذیر میاں صاحب رحمہ اللہ کا ساتھ دیا، تو سیدرانہ کے جو پیر کو ماننے والے لوگ تھے انہوں نے بہت بری طریقے سے ان کو پریشان کیا، سنی سمجھ کر کے، سنی طریقے کے مطابق نماز نہ پڑھنے دیتے تھے، پریشان کرتے تھے، ہر طرح کی تکلیفیں پہنچاتے تھے، یہاں تک کہ ایک مرتبہ سنی طریقے کے مطابق یہ نماز پڑھ رہے تھے تو کچھ لوگوں نے ان کو بیڑیا اور رسی سے باندھ دیا کہ ان کو چکر لگوایا، یہ سلوک کیا ان کے ساتھ۔ ایسا کب تک برداشت ہوتا؟ بالآخر مجبور ہو کر کے انہوں نے سیدرانہ گاؤں سے بمبئی کی طرف ہجرت کر لی، اور بمبئی میں مومن سماج کا قائم کیا ہوا ایک مدرسہ تھا، مدرسہ حنفیہ، وہیں پر رہ کر کے انہوں نے 23 سال خدمت انجام دی۔ تو مومن سماج میں یہ بھی ایک بہت بڑا نام ہے، مولوی نور محمد جو سیدرانہ کے تھے۔ دوسرا بڑا نام جو پیروزپورہ کے ہیں، حاجی جمال الدین نور محمد صالح رحمہ اللہ، یہ رہنے والے تھے فیروزپورہ کے، لیکن ان کے ساتھ بھی انہی کے جیسا سلوک کیا گیا، حضرت مولانا کا ساتھ دیا، اور حق کا ساتھ دینے والوں کو آرام نہیں ہوتا، ان کو تکلیفیں شروع میں تو برداشت کرنی ہی پڑتی ہیں، پھر جا کر کے کہیں سکون اور چین ملتا ہے۔ بہرحال ان کو بھی جو مخالف لوگ تھے، پیر پارٹی کے جو لوگ تھے، انہوں نے بہت زیادہ پریشان کیا، بالآخر انہوں نے بھی مجبور ہو کر کے ہجرت کر دی۔ پھر جب ماحول موافق ہو گیا تو کچھ سالوں کے بعد واپس وہ پیروزپورہ میں آ گئے، لیکن جب آئے تو ماحول سازگار تھا، اکثر لوگ حضرت مولانا نذیر میاں صاحب رحمہ اللہ کے ہاتھ پر توبہ کر چکے تھے، اسلام حقیقی اسلام میں داخل ہو چکے تھے، تو ان لوگوں نے ان کی قدر کی اور ان کو بابائے قوم کا خطاب دیا۔ پیر مشائخ رحمہ اللہ کی جو کتابیں ہیں ان کو صحیح کرنے میں، ان کی لغات کو حل کرنے میں، انہوں نے اس کے شائع کرنے میں انہوں نے بہت بڑا رول ادا کیا ہے، حضرت مولانا نذیر میاں صاحب رحمہ اللہ کے ساتھ مل کر۔ تو یہ دوسرا نام ہے حاجی جمال الدین نور محمد صالح رحمہ اللہ۔ ایک تیسرا بہت بڑا نام، اور آپ کو حیرت ہوگی، یہ کوئی مرد نہیں ہے، یہ عورت ہیں۔ جس طریقے سے صحابیات عورتوں نے دین کی خاطر مردوں کے برابر رہ کر کے خدمت انجام دی ہے، اسی طریقے سے مومن سماج کے بننے میں کیول مردوں کا ہاتھ نہیں ہے، عورتوں کا بھی برابر کا ہاتھ رہا ہے، ان کی ہمت رہی ہے، اور یہ تو تاریخ ہے کہ حق کے ابھرنے میں مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کا بھی برابر ہاتھ رہا ہے۔ ایون کہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لانے والے انسان میں سب سے پہلی عورت ہی ہیں، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو بہرحال عورتوں کی بھی اس مومن سماج میں برابر کی قربانی رہی ہے۔ ایک بہت بڑا نام جو عورت کا ملتا ہے، محترمہ کنور بائی، یہ علی گڑھ سے پالنپور حضرت مولانا کے پاس، حضرت مولانا کے گھرانے کے پاس آیا کرتی تھی، علم دین حاصل کرنے کے لیے، مسئلے اور مسائل معلوم کرنے کے لیے۔ اس وقت پورے علی گڑھ گاؤں میں یہ واحد بندی تھی جو حضرت مولانا نذیر میاں صاحب رحمہ اللہ کی قدر جان کر اسلام کو سمجھنے کی کوشش کرتی تھی، اور پرانے جو رسم و رواج ہیں ان کو چھوڑ چکی تھی۔ یہ ایک ہی عورت تھی۔ ان کو کتنی سخت تکلیفوں سے گزرنا پڑا، اس کا اندازہ آپ اس سے لگائیں
ایک مرتبہ 10ویں کا کھانا تیار کیا گیا جو بدعت ہیں، غلط ہیں، اسلام میں ان چیزوں کا کوئی رواج نہیں ہے۔ بہرحال پورا گاؤں کھانے کے لیے شریک ہو گیا، لیکن محترمہ کنور بائی نے پورے گاؤں کی مخالفت کی، یہ کہہ کر کہ یہ تو حرام ہے، یہ یتیموں کے مال سے بنایا ہوا ہے، میں اس کو نہیں کھاؤں گی۔ اب ہوا یوں کہ لوگوں نے، اور خاص طور سے سید مہر حسین کے جو ہمنوا تھے، انہوں نے اس محترمہ کنور بائی کے شوہر کو، ان کے رشتہ داروں کو بھڑکایا کہ ہمیں اب تو کھانا کھلانا ہی ہے۔ اب لوگ انتظار میں تو تھے ہی، موقع ہاتھ آ گیا کہ کھانے سے انکار کر رہی ہے، ہم کھلا کر رہیں گے۔ سازش کی گئی اور سازش یہاں تک پہنچی کہ اس محترمہ کنور بائی کو کنویں میں لٹکایا گیا اور یہ کہا گیا کہ جب تک ہمارے ساتھ 10ویں کا کھانا تم نہیں کھاؤں گی تب تک کنویں میں تم کو لٹکایا جائے گا۔ لیکن اس اللہ کی بندی نے برابر حق کا ساتھ دیا، اسلام کا ساتھ دیا، کسی قیمت پر وہ تیار نہیں ہوئی کہ وہ 10ویں کا کھانا کھائیں۔ بہرحال دشمن کو ہار ماننی پڑی۔ یہ معمولی قربانی نہیں ہے، یہ تو وہی میرے لیے کہنا آسان، آپ کے لیے سننا آسان، یہ وہی سمجھ سکتا ہے جو اس تکلیف سے گزر رہا ہے۔ بہرحال یہ ایک بہت بڑی سازش تھی جو ان کے خلاف کی گئی۔ نمبر 2، سید مہر حسین، یہ جو پیر صاحب تھے اور اس کی اہلیہ جو پیرانی کہی جاتی تھی، تو یہ پیر اور پیرانی یہ دونوں علی گڑھ گاؤں میں گئے، اور چونکہ اس وقت رواج تھا پدرامنی کا، مطلب یہ ہے کہ جب پیر گاؤں میں آئیں تو گاؤں والے اس کی خدمت کے لیے، اس کے استقبال کے لیے ایک مخصوص انتظامات کرتے تھے جس کو پدرامنی کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال عورتوں نے ناچنا اور گانا شروع کیا، اور جب تک وہ پیر اور پیرانی علی گڑھ میں تھی تب تک وہ عورتیں ناچنے والی ناچ رہی تھی اور گانے والی گا رہی تھی۔ اب ان محترمہ کنور بائی کی ہمت کہیے کہ وہ جو عورتیں ناچ رہی تھی، یہ عورت ان لوگوں کے بیچ میں پہنچ گئی موقع پا کر، اور ان محترمہ کنور بائی نے ان عورتوں کو جو گا رہی تھی اور جو ناچ رہی تھی ان سے کہا کہ یہ کیا لگا رکھا ہے، جب سے پیر آئے ہیں تب سے نہ تم نے ظہر پڑھی ہے نہ تم نے عصر پڑھی ہے، تمہارا کام ناچنا اور گانا ہے، اور اس پیر اور پیرانی نے بھی نہ ظہر پڑھی ہے نہ عصر پڑھی ہے، کیا یہ ہے ایمان؟ اس طریقے کی انہوں نے باتیں کی، اور انہوں نے ان عورتوں سے کہا کہ اگر آنا ہے تو چلو میرے ساتھ حضرت مولانا نذیر میاں رحمہ اللہ کو، ان کے گھر والوں کو دیکھو، عبادت کس کو کہتے ہیں، ایمان اور اسلام کس کو کہتے ہیں۔ اس طریقے سے انہوں نے دعوت دی، اور ایک وقت وہ آیا کہ یہ ایک محترمہ کنور بائی ان عورتوں کو ساتھ لے کر کے آئی حضرت مولانا نذیر میاں صاحب رحمہ اللہ کے گھر پر۔ حضرت مولانا مسجد میں نماز کے لیے تشریف لے گئے تھے، حضرت مولانا کے گھر والے یہ نماز کے لیے وضو کی تیاری کر رہے تھے۔ بہرحال اس طریقے کا ماحول دیکھ کر، پھر ان کی نمازیں دیکھ کر، نماز کے بعد ان کی عجیب کیفیت دیکھ کر ان عورتوں کا دل پسیج گیا، اسلام کی طرف مائل ہو گیا، اور ان عورتوں نے بھی توبہ کی اور اسلام اور ایمان کے حلقے میں آنا شروع کر دیا۔ اور اس طریقے سے ان عورتوں کی برکت سے پورا علی گڑھ گاؤں یہ حضرت مولانا نذیر میاں صاحب رحمہ اللہ کے ہم نوا ہو گیا۔ وہ جو دعوت دے رہے تھے اسلام کی، ایمان کی، اس پر آ گیا۔ تو بہرحال اس عورت کا، محترمہ کنور بائی کا بہت بڑا رول ہے۔ ان کے بھائی جناب حبیب بن ابراہیم کڑیوال، یہ مجادر کے تھے، مرحوم ہو چکے، جن کا انتقال ہو گیا۔ ایک تیسرا بہت بڑا نام ملتا ہے نور محمد پیر محمد جگرالہ، یہ ودانی کے رہنے والے تھے، اور یہ تو شہید کے مرتبے تک پہنچ گئے۔ ان کو صرف ستایا نہیں گیا، ان کو شہید کر دیا گیا۔ 2 مئی 1921 کی یہ بات ہے کہ نور محمد پیر محمد جگرالہ کو حملہ کیا گیا ان پر، اور ان کو شہید کر دیا گیا۔ ان کے ایک بھائی میاں جی نصیر صاحب رحمہ اللہ، ان کو بھی دین کی خاطر، ایمان کی خاطر بہت زیادہ ستایا گیا۔ تو خلاصہ یہ ہے، یہ کچھ مرد عورتیں جن کا بہت بڑا نام ہے، اور یہ تو کتابوں میں لکھے گئے اس لیے ہم جانتے ہیں، ورنہ اور بہت سے مرد، بہت سی عورتیں وہ ہوگی جن کو کتابوں میں نہیں لیا گیا۔ اللہ تو ان کی قربانیوں کو جانتا ہے، ہمیں ان کو بھی اور جن جن لوگوں نے قربانیاں دی ہیں ان سب کو ایصال ثواب کرتے رہنا چاہیے۔ اب آتے ہیں
پورے مومن سماج کے ایک بہت عظیم فرد کی طرف، بہت بڑے آدمی کی طرف، ایسا بڑا کہ میں جتنا کہوں اتنا کم ہے، ان کا ایک بہت بلند مقام تھا۔ ویسے وہ رہنے والے تھے میتا کے، میتا گاؤں، اور پورا مومن سماج ان کو حاجی صاحب کے نام سے جانتا تھا، جن کا نام تھا جناب حاجی نصیر الدین ولی محمد چودھری رحمہ اللہ۔ یہ میتا کے رہنے والے تھے اور ان کا آخر میں انتقال ہوا 1972 کو۔ حاجی صاحب کے نام سے لوگ ان کو جانتے تھے۔ ان کی خدمات کیا ہیں آپ ذرا دیکھیے۔ انہوں نے میتا گاؤں میں بہت بڑا مدرسہ بنوایا، ایسا بڑا مدرسہ کہ اطراف کے طلبہ کھانے اور پینے کے انتظام کے ساتھ اس مدرسے میں رہتے تھے، تعلیم حاصل کرتے تھے۔ 1927 کو یہ مدرسہ قائم کیا گیا، 1960 تک یہ مدرسہ رہا، یعنی مومن سماج کے بننے میں اس مدرسے نے بھی بہت بڑا رول ادا کیا ہے۔ خاص طور سے دانتا وغیرہ کے جو علاقے ہیں، اس علاقے میں بدعت بہت زیادہ تھی، تو وہاں سے دانتا کے علاقے سے 40 طلبہ کو اس میتا گاؤں کے مدرسے میں جو حاجی صاحب نے قائم کیا تھا پڑھنے کے لیے لایا گیا، اور ان طلبہ نے پڑھ کر تبلیغ کے اعتبار سے علاقے میں بہت بڑی خدمت انجام دی۔ دارالعلوم چھاپی جو ہمارا قریب کا قدیم ترین ادارہ ہے، اور یوں کہیے ہمارے مومن سماج کا سب سے پہلا ادارہ جس سے ہم واقف ہیں، اس مدرسہ اسلامیہ دارالعلوم چھاپی کے بانی وہی ہیں حاجی صاحب رحمہ اللہ۔ انہوں نے ہی تعمیر میں حصہ لیا، جانی خدمت انجام دی۔ ان کے ساتھ اور بھی بہت لوگ ہوں گے، لیکن بہت بڑا نام ان حاجی صاحب کا ہے۔ جانی، مالی، تعمیری، ہر اعتبار سے انہوں نے خدمت انجام دی۔ اور میتا گاؤں کے جو مدرسہ تھا جہاں طلبہ باہر کے آتے تھے، ان کا خرچ بھی حاجی صاحب ہی برداشت کرتے تھے۔ کوئی لایانی قسم کی بات نہیں، فضول خرچ نہیں، وہ اپنے کام میں اور اسی طریقے سے مکاتب مساجد کے قیام میں، مدارس کے قیام میں ان کو بہت شوق تھا۔ ان کا فطری جذبہ تھا کہ کس طریقے سے مکاتب قائم ہو جائیں، مساجد بن جائیں، مدارس قائم ہو جائیں، جس کی بنیاد پر یہ مومن سماج اس میں دینداری عام ہو جائے۔ اور انہوں نے یہ کام یہ بھی کیا کہ احمد آباد کے پیر صاحب کے پاس گئے اور ان پیر صاحب کے پاس جا کر کے کہا کہ ہمارے یہاں کے جو پیر ہیں ان کو اللہ نے ایک رعب اور دبدبہ دیا ہے، مومن سماج ان کی پکڑ میں ہے، آپ ان سے کہیں کہ وہ لوگوں کی صحیح رہبری کرے۔ چنانچہ اس نے خود بھی یہ حاضر ہوئے اور لوگوں کو تھوڑی دعوت دی، ایمان کی، اسلام کی، اور اس طریقے سے انہوں نے خطوط وغیرہ کے ذریعے سے بھی کچھ تعاون کیا، یعنی اس کا بھی ایک پازیٹو اثر پڑا۔ اور حاجی صاحب کی ایک بہت بڑی صفت یہ تھی طلبہ پر بہت زیادہ خرچ کرنا۔ جب بھی وہ بمبئی سے یہاں تشریف لاتے تو طلبہ کے لیے مٹھائی، ٹوپی، کچھ نہ کچھ ہدیہ اور تحفہ لے آتے۔ شروع میں پالنپور کے طلبہ کے لیے لاتے تھے، اور پھر دارالعلوم چھاپی قائم کیا گیا تو دارالعلوم چھاپی کے طلبہ اور اساتذہ کے لیے وہ پابندی سے کچھ نہ کچھ تحفہ لایا کرتے تھے۔ ان کا ایک بہت بڑا رول اور پورے مومن سماج کے لیے فخر کرنے کی چیز یہ ہے کہ جب سعودی کے خلاف مخالف ہوائیں چل رہی تھی، اس وقت ان حاجی صاحب نے، جناب حاجی نصیر الدین ولی محمد چودھری نے سعودی حکومت کی جو اصلاحی کوششیں تھی کہ حرم کو بڑا کیا جائے، اس میں توسیع کی جائے، اس کی حمایت کی۔ چنانچہ اس کی بنیاد پر سعودی حکومت نے نیا حرم جب بن رہا تھا، اس وقت ان کو 8 سال کے لیے وہاں ٹھہرایا کہ تم یہاں رہو، اور سعودی گورنمنٹ ان سے مشورہ کرتی تھی اس کی تعمیر میں، حرم کی ڈیزائننگ میں۔ تو یہ بہت بڑا رول ہے، اور انہوں نے ایک بہت بڑا رول یہ ادا کیا کہ یہاں سے نیم کے جو گٹلیاں آتی ہیں اس گٹلیوں کو وہاں لے گئے 2 بوریاں بھر کر کے، اور مینا اور عرفات میں ان گٹلیوں کو بویا، جس کی بنیاد پر نیم کے درخت مینا اور عرفات میں اگائے۔ سعودی حکومت نے بھی اس کو بہت پسند کیا، اور اس کے نتیجے میں کئی سال تک سعودی گورنمنٹ ان کو اور ان کی اولادوں کو حج کے لیے خاص طور سے بلایا کرتی تھی۔ تو بہرحال یہ ان کا بہت بڑا رول ہے۔ انہی کے صاحبزادے ہیں جو ماضی قریب میں انتقال کر گئے کچھ سالوں پہلے، حاجی عبد الخالق۔ ان کو تو میں نے بھی
اور ہمارے ساتھیوں نے بھی دیکھا ہے، انہیں اپنے والد صاحب کے نقش قدم پر چلنے والے تھے۔ وہ بھی بمبئی سے ہدیے اور تحائف لایا کرتے تھے، اور جب بھی حج کو جاتے، عمرے میں جاتے تو کھجور اور زمزم کا پانی طلبہ کے لیے کبھی نہ بھولتے۔ انہی کے صاحبزادے جو ابھی حیات ہیں، حاجی عبد الرحمن صاحب، اللہ ان کو بھی وہی حوصلہ عطا کریں جو حوصلہ ان کے باپ دادا کو ملا ہوا تھا۔ ہمیں جس طریقے سے ہم ان بزرگوں کی قدر کرتے تھے، ہمیں ان بزرگوں کی اولادوں کی بھی ایسی ہی قدر کرنی چاہیے۔ یہ ایک عام طور سے اس میں کوتاہی ہو رہی ہے کہ یہاں کی بات نہیں، ہر طرف کی بات ہے کہ لوگ ان کے آباء و اجداد کو، جنہوں نے کوئی بڑا کام کیا ہے، ان کو تو لوگ بڑی عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں، لیکن ان کی اولادوں کو لوگ اس عزت و احترام کے مقام پر نہیں رکھتے۔ حالانکہ ہمارے اکابر کا معمول تھا، جس طریقے سے وہ بڑوں کی عزت کرتے تھے، ان بڑوں سے تعلق رکھنے والے، ان کی اولادیں، ان کے شاگرد، ان کا بھی اسی طریقے سے احترام کرتے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنا ماضی بہت بہترین طریقے سے یاد رکھ کر مستقبل کی تعمیر کرنے والا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔